بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور برابر میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اسلام کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ معزز دوستو، حیا اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔ حیا کا تعلق دیکھنے اور نظروں سے نہیں ہوتا بلکہ انسان کے پورے وجود سے ہوتا ہے۔ اگر یوں کہیں کہ ایمان کی جڑ دل میں اور اس کی شاخیں جسم کے مختلف اعضاء، تو یہ مثال بہتر ہوگی۔ اگر انسان کے دل میں جذبات حیا والے ہوں، چال چلن، دیکھنا، سننا، ہنسنا، سوچنا، بولنا حیا والا ہو تو انسان خود بخود ہی بہترین انسان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا سو وہ تو اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ دوستو، موجودہ دور میں فحاشی اور ریانی کا بازار گرم کرنے کے لیے نئے اور ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جس نے باطل قوت ہتھیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گندے اشتہارات، ٹی وی ڈراموں میں بے ڈھنگے کپڑے، غیر محرم کے ساتھ ناچنا گانا، یہ سب کچھ دیکھ کر تو آج شیطان بھی شرمسار ہوتا ہوگا۔ افسوس تو اس بات کا ہے، آج والدین یہ سب کچھ دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ٹیلنٹ کا میدان مار لیا۔ آج نوجوان نسلوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ بے پردگی اور فحاشی ہی ترقی ہے۔ آج کھلا مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان پر ظلم و ستم کیا ہے اور اسے غلام بنا رکھا ہے، جبکہ ہم نے نئی تہذیب سکھا کر انہیں آزادی دلوائی۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے، مغربی تہذیب نے عورت کو بے پردہ کر کر ان کی عزت کو نیلام کیا، اور اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں کی عزتوں کے تحفظ کا بندوبست کیا، لیکن نہ جانے کہ وہ آج ہم خود ہی ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں، اور ترقی کے نام پر خود ہی بے پردہ ہو کر مغربی تہذیب کو اپنا نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن پوری طرح برائی کے کاموں میں ملوث ہیں، اور ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں بہت تکلیفیں برداشت کی، اور آج ہم کتنی آسانی سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کل روز محشر اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت کشائش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوستو، آج پوری قوت سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عربی ثقافت اور مغربی تہذیب اہل مشرق پر کسی نہ کسی طرح مسلط کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ کہہ دو بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں کیوں لگاتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں؟ دوستو، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ اور اس کے سچے رسول کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں اور اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک کر رکھیں۔ کہیں یہ ایمان کے لٹیرے اور عزتوں کے ڈاکو ہم سے آزادی کے نام پر شرم و حیا کا قیمتی زیور چھین نہ لیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں آمین لکھ دیجیے، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ اس پر عمل کرے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔